بھائی یہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر اولاد پیدا نہیں ہوئی، اس عورت نے 10 سال بعد اپنے شوہر سے لڑکی پیدا ہوئی، پتہ نہیں خطا والے سے اس لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر وہ لڑکی اسی کا نطفہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ گو بعض علماء کہتے ہیں چونکہ وہ زنا تھا لہذا شرعاً اس کی لڑکی نہیں ہے، لیکن بالکل نہیں، اس کا نطفہ ہے، کبھی بھی اس سے نکاح نہ ہو۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، لبیک بھول گیا، ٹیکسی سے اترنے کے بعد طواف کیا، سعی کیا، کچھ تو پڑھا ہوگا نا، لبیک نہیں پڑھا تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کچھ تو پڑھا ہوگا، تو ہو گیا انشاءاللہ عمرہ۔ میری بیوی عمر پتہ نہیں کیا ہے، 20 سال سے جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، نماز کا کہتا ہوں نہیں پڑھتی، اللہ ہدایت دے، اپنا خاتمہ خراب کرنا چاہتی ہے، اس کو کہو استغفار کرے، توبہ کرے اور بیٹھ کے نماز پڑھتی رہے۔ اگر جوڑوں میں تکلیف ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن نماز فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ جس کے تارک کو بعض ائمہ کافر کہتے ہیں۔ اگر تینوں شیطانوں کو ہم نے کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، دم پڑ گیا، وہ دم پاکستان میں نہیں دے سکتے، حد حرم میں دینا ہوتا ہے، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، چلے جائیں، وہیں سے کسی کو بھیج دیں کہ میری طرف سے دم ادا کرو۔ کہتے کبوتروں کو دانہ ڈالنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ایسی جگہ دانے ڈالیں جو پاؤں میں نہ آئیں۔ میں نے احرام کی حالت میں تمباکو والا پان کھایا تھا، بہرحال گزارش ہے، اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی، بدبو تو ضرور ہوتی ہے، صدقہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر صلح حدیبیہ سے عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں، میقات تو نہیں ہے، وہ تو وہ مقام ہے جہاں حضور کے ساتھ صلح ہوئی۔ بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت کرنا ضروری ہے، ورنہ کیا خامد ہی خدمت کرتا رہے؟ نہیں، بیوی کے ذمہ پھر کیا ہے؟ میک اپ سنگار کر کے ڈسکو کرتی رہے؟ بالکل لا۔ اس سے بڑی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ خدمت کیا چیز ہے؟ اس کے والدین بھی اس کے والدین ہیں، ان کی بھی عزت اور خدمت کرنی چاہیے۔ خاوند کے ذمہ ہے اس کا نان، نفقہ، عزت، حفاظت، حقوق کی ادائیگی۔ اگر دمے کا مریض ہے، صفا مروہ گرین لائن نیچے نہ دوڑ سکے، دوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے، کیوں دوڑے؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ سر بتی کے دوڑ لگاتے ہیں، بالکل منع ہے۔ وہاں جا کے صرف تیز تیز چلنا چاہیے۔ کوئی کہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، کوئی دلیل بھی تو ہونا، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے؟ بہرحال اگر ہو تو سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ ویسے یاد رکھیں یہ جن یا جادو وادو یہ 10% لوگوں کو ہوتے ہیں، 90% جھوٹ ہوتا ہے، وہ صرف لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ خامن میاں بیوی کی نہ بنی، وہ اس نے کہا جن کا سایہ ہے، جن قریب ہی نہیں آنے دیتا خامن۔ یہ سب جھوٹ ہے قطعاً۔ علاج کیا ہے کہ سورۃ البقرہ گھر میں بیٹھ کے سب پڑھو، پانی پہ دم کرو، گھر میں بھی پانی ڈالو، جس پہ شک ہو اس پر بھی پانی ڈالو، پانی پیو بھی، اگر ہے تو ختم ہو جائے گا۔ اور سورۃ البقرہ 11 دن کے پڑھنے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر دروازہ بند کے ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لو، اس وقت تک مارتے رہو جب تک جن نکل نہ جائے۔ دیکھو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ کعبۃ اللہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، اگر وہاں سے استقبال نہ ہو طواف ہوگا ہی نہیں۔
اگر میرا بیٹا میرے ساتھ عمرہ نہ کرے، میں مسجد عائشہ سے یا جیران سے عمرہ کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہے، کسی اور عورتوں کے ساتھ چلی جائے، وہ تو 3 دن کا سفر منع ہے بغیر محرم کے، یہ تو 3 گھنٹے کا بھی نہیں ہے۔ ہوٹل سے عورت آ کر بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتی ہے۔ اگر محرم حرم کے گیٹ پر اپنا اپنا عمرہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ سارے مسئلے اس وقت پوچھتے ہو اگر وہ بازاروں میں شاپنگ کرنے جائے، وہ تو مسئلہ کبھی نہیں پوچھا۔ اس وقت محرم صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو یتیم بچے کی طرح پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ سر کیا آرڈر ہے؟ میں کھڑا رہوں گی؟ ہم چھوڑیں، کس سے کا مسئلے پوچھتے ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، 5 تاریخ کو حل کرایا، پھر 18 تاریخ کو عمرہ کیا، قصر کرایا، کوئی حرج نہیں۔ ملازم تھا، ریٹائرمنٹ لے لی، میرے ذمے اوقات میں کمی کی وجہ سے بقایا جات ہے، حساب کر کے اندازہ لگا کے خیرات کر دو، کسی مدرسے میں دے دو۔ آج کل سب سے زیادہ مستحق تمہارے مدارس ہیں، چونکہ دین کے مدرسوں کی لوگ مدد نہیں کرتے۔ مدینہ کی مٹی شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ زمزم بھی شفا ہے، مدینہ کی مٹی بھی شفا ہے، وہاں کی ہوائیں بھی شفا ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس 20,000 ریال ابانا رکھا تھا، اب مجھے بولتا ہے کہ مجھ سے چوری ہو گئے ہیں۔ اللہ عالم، میں تو نہیں جانتا، اگر امانت تھا تحقیق کرو، چوری ہو جائے پھر اس کے ذمہ ادائیگی نہیں ہے، لیکن صرف امانت والے پیسے چوری ہوئے ہیں، اس کا کچھ چوری نہیں ہوا، جھوٹ بولتا ہے۔ بڑا سمجھدار چور تھا، صرف وہی پیسے اٹھا کے لے گیا جو امانت تھے۔ صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں۔ میرے اوپر مشکلات ہیں، بالکل صدقہ جو ہے رد البلا ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے خیرات کریں، اس سے اللہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، کیا ہے اسلام میں کب متا، اچھا وہ جاہلیت میں تھا اور اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، پھر اللہ کے نبی نے منع فرما دیا صاف صریح کہ لا متعۃ فی الاسلام۔ قرآن نے بھی بتلا دیا کہ جو مومن ہیں وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا بیوی یا لونڈی جو جہاد میں ملے، اس کے علاوہ ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ جتنی باقی چیزیں ہیں وہ سب ناجائز ہیں۔ میرا پوتا پیدا ہوا ہے، میرا بھائی صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ لیں، سیدنا عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اسامہ ہیں، صہیب ہیں، سعد ہیں، عبادہ ہیں، کوئی نام رکھ لیں۔ میں عمرہ کیا تھا، پیسے کم ہو گئے، مدینہ شریف سے کسی انجان بندے سے 100 ریال ادھار لے کے، ایڈریس نہ گم ہو گیا ہے، صدقہ کر دو۔ یہاں جو قضا نماز پڑھو گے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، 1 لاکھ عدد نہیں پورا ہو جاتا۔ ایسا ہو تو پھر ہر حاجی 1 نماز پڑھ کے گھر جائے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ آیا، سالی کو بھی ساتھ لے آیا ہوں، یہ آپ نے گناہ کیا ہے، تو اب سالی کے ساتھ بیٹھ کے حضرت کھانے کھاتے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی تو آدھی گھر والی ہو گئی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی ثواب شواب نہیں۔ حج پہ سالی کو تم کیوں لے کے آئے؟ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہے، تم اس کے محرم تھوڑے ہو۔ بس ایک رواج ہے جی، اب حج تو بس دعا کریں اللہ قبول کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے حج کا اعتبار کوئی نہیں۔
ہمارے پٹھان بھائی طواف کے دوران دوڑ لگاتے ہیں، نہیں لگانی چاہیے، لیکن ان کو روکے گا کون؟ پہلے یہ تو بتاؤ کہ پٹھان کو کوئی روک بھی سکتا ہے؟ یہ بڑی بہادر قوم ہے۔ حجر اسود جب چوری ہوا تھا نا، کسی کو غیرت نہیں آئی، کہ پٹھان کو غیرت آئی کہ وہ کابل سے نکلے اور یمن میں جا کے دشمنوں کو مار مار کے حجر اسود برآمد کیا اور پھر مکے میں پہنچایا۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ہم تو بس بیٹھے ہوئے ہیں، روہنگیا میں مسلمان مرے، ہندوستان میں مسلمان مرے، ہمیں کیا ہمیں کوئی درد ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی ایمان ہے؟ لیکن یاد رکھو، اتحاد پیدا کرو، فساد نہ ہو، اتحاد۔ 11:30 بجے گھنٹے ہماری وہ ٹھیک ہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف جو ہے وہ سب سے افضل ہے، یعنی جتنی دیر آپ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ کریں اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو طواف افضل ہے۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرماؤ۔ میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میری والدہ صاحبہ مجھے خواب میں پتہ نہیں نظر نہیں آتی، کوئی حرج کیا حرج ہے؟ ضروری ہے کہ خواب میں نظر آئے؟ آب زمزم کم ہونے سے اس میں پانی نہ ڈالیں، جتنا ہے اتنا دیں۔ آپ کا نام، تعلیم، عمر اور سب کچھ بتائیں، کوئی رشتہ کرنا ہے کیا؟ بھائی واز سننا ہے تو میں کوئی بھی ہوں۔ یہ ساری تحقیق تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی رشتہ داری کرنی ہو، جب وہ نوبت آئے گی تو میں بتا دوں گا۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو۔ یہاں کے جتنے ائمہ مشائخ ہیں وہ سب فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر فیصلے فرماتے ہیں، لیکن وہ خود بھی تو بڑے 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 عالم ہیں اور مجتہد کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی یہاں ایسا عالم، یہاں ہمارے ملک کا رواج نہیں ہے کہ جو سبز پگڑی باندھ لے، بال رکھ لے، بس امام بنا دو۔ یہاں تو علماء ہیں سارے، ائمہ حرم ہوں، حیہ کبار العلماء ہو، اسی طرح رابطہ عالم اسلام، جہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک سے ایک بڑھ کے عالم۔ اب یہی صرف ائمہ حرم جو ہے نا، ان میں میرے خیال میں کم سے کم 5-6 تو پی ایچ ڈی ہیں۔ طواف الوداع مانے جب جانا ہو اس دن طواف کرو، اور کوئی فرق نہیں۔ اگر کبوتر چوک تک صفیں مل جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، اگر اگلی صفیں نظر نہ آئیں نماز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی آیا جدے سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھنا بھول گیا، اگر کچھ پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں پڑھا، منہ پہ ٹیپ لگا دی تھی تو پھر عمرہ نہیں ہوا۔ حتیم میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بہرحال احتیاط کریں۔ یہ ناممکن ہے کہ عورتوں کو الگ کر دیا جائے، بس احتیاط ضروری ہے۔ دیکھو نا، حیا ہو نا لاکھ عورت ساتھ ہو، اور حیا نہ ہو وہاں بھی جا رہی ہو تو تم یہاں سے اینک سے بھی دیکھنے کی کوشش کرو، اصل حیا ہے۔ میرا بٹوا پتہ نہیں گم ہو گیا، اللہ مدد کرے آپ کی۔ یہاں ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں گم شدہ مال پہنچتا ہے، تو وہاں جا کے بھی پتہ کرو، کیونکہ چور بڑے سمجھدار ہیں، وہ پیسے نکال کے آپ کے باقی کاغذ شاغذ وہاں پہ جمع کرا دیں۔ مزدلفہ کی رات شیمپو غسل خانوں کے لگی تھی، ہاتھ منہ دھوئے، 5-10 ریال خیرات کر دو۔
ماں باپ نے ایسے بیٹے کے رشتہ کیا، بیٹا اس رشتے پر ناراض تھا، اس نے بار بار قسم کھایا نہیں کروں گا، ماں باپ نے زبردستی رشتہ کیا، نکاح شادی ہوا، تھوڑی مدت میں بیٹا شادی سے خوش ہوا، ٹھیک ہو گیا، کیا ہو گیا، اچھا ہے نا، جب تک بیوی نہیں دیکھی تو ناراض تھا نا، جب منہ دیکھ لیا، جب گلے سے مل گئے، سارے گلے جاتے رہے۔ نفل عمرہ کیا، حل کرنے سے پہلے ناخن کاٹے، اگر ایک آدھا ناخن ہے تو صدقہ کر دو، سارے ناخن کاٹے تو دم پڑ گئی۔ پیٹ کی وجہ سے مجھے گیس کی تکلیف ہے، زمزم پیئے۔ کوہنی سے اوپر اگر شرٹ ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ میں نے طواف دیانت تو صحیح کیا، لیکن صفا مروہ کا پتہ نہیں کہ میں نے صفا سے کیا ہے، اب کر لو تاکہ غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ کیوں اپنے آپ کو شک میں ڈال کے جا رہے ہو؟ ایک نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لو۔ میں نے 5 طواف کیے، بعد میں نے 2 رکعت نفل ادا کیا، نفل نہیں واجب، ٹھیک کیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، اکثر ہمارے پاس والدین اپنی بچیاں لے کے آتے ہیں جن نے گناہ کیا ہوتا ہے، بچہ ضائع کرانا چاہتی ہیں کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ قتل نہ کر دی جائے۔ میری بیٹی آپ ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر بچے کو 4 مہینے حمل ہو گیا ہے تو آپ بھی تو قتل کر رہی ہیں نا بچے کو، بالکل اس گناہ میں نہ پڑے۔ اسی طرح اگر ہم پردہ ڈالتے رہے تو دنیا میں زنا عام ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ یورپ میں، امریکہ میں دیکھ لیں کہ وہ ایسی لڑکیوں کو جو حاملہ بالزنا ہے شیلٹر دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا اسقاط کرواتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ سروے ہوا، صرف 1 سال میں 3 ریاستوں میں 1 لاکھ کنواری ماں بن چکی تھی۔ بالکل نہ کیا کریں، صاف جواب دے دیں۔ آپ کیوں گناہ میں شریک ہوتی ہیں؟ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت پتہ چلے کہ بچے کے سر میں پانی ہے یا کوئی معذوری ہے، ایسے بچوں کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اگر 3 ڈاکٹر مسلمان حاضر اکٹھے ہو کے فتویٰ دیں پھر ہو سکتا ہے، ورنہ ایک کی رائے کچھ نہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں کئی دفعہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کہ آپ کے ولادت میں ابھی تقریباً 15-20 دن کا وقفہ ہے، وہ ہسپتال سے نہیں نکلتی، بچہ پیدا ہو جاتا، تو الٹرا ساؤنڈ کہاں گیا؟ یہ تو ایک ظنی چیز ہے نا، کوئی قطعی چیز تو نہیں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مکہ میں 20 دن ہو گئے، جدہ جیرانہ سے عمرے کی نیت سے نہیں گیا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے عمرہ کر کے گئی، طواف اور پتہ نہیں کمرے میں گئی، دوپٹہ احرام اتارنے کے بعد بال کاٹے۔ کوئی تو آخر دوپٹہ اتاریں گی تو بال کاٹے گی، اوپر سے دوپٹہ ساتھ کٹے گا؟ عجیب مسئلے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں یا تو خود عقل نہیں ہے یا مجھے پاگل بنانا چاہتے ہیں۔ میری بیٹی آخر دوپٹہ ہٹاؤ گی تو بال کاٹو گی نا۔ طواف کرتے صبح کا اذان ہو گیا، نماز کے بعد باقی طواف مکمل کیا تو واجب الطواف اشراق کے بعد پڑھیں۔ میرا زندگی میں گفتگو کے دوران بہن والی گالی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، دم تو نہیں ہے، لیکن مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ مومن کسی کو گالی دے۔ حضور نے فرمایا المومن لا یکون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، مومن کبھی لعنت نہیں کرتا، کبھی فحش گوئی نہیں کرتا، کبھی بد اخلاقی نہیں کرتا، بچنے کی کوشش کرتا۔ طواف الوداع اسی دن کیا جاتا ہے جس دن جانا ہو، چند دن پہلے نہیں۔ آپ کسی گھر والے کو کہیں کہ جی میں 3 دن کے بعد جا رہا ہوں، مانے یہ آج کھانا بند کر دے ہو آپ۔ اللہ کے بندے کے وداع کا معنی یہی ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آخری کام یہ ہو کہ طواف کرے اور چلا جائے۔
حتیٰ کہ بعض فقہا کہتے ہیں کوئی خرید بھی نہیں کر سکتا، بعض کہتے ہیں جاتے جاتے راستے میں کوئی سودا لے لے تو کوئی حرج نہیں۔ میرا FCP کا امتحان نہیں ہو رہا، اللہ آپ کی مدد کرے۔ واپسی کے لیے مکہ سے روانگی سے پہلے حرم کی آخری نماز مغرب ہو تو کیا اس دن ظہر کے بعد طواف ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ آپ رات تو نہیں رہ رہے ہیں نا، آپ جا رہے ہیں مغرب۔ ہم حج پہ آئے، ہمارے پاس گاڑی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو مجھے بتاتے میں کر دیتا، تو میں کیا کروں؟ نہیں تھا انتظام تو پیدل چلے جاؤ، کون سا دور ہے؟ یقین کرو عرفات سے جو لوگ پیدل چلے وہ بس والوں سے پہلے مزدلفہ پہنچ گئے، بسوں والے 4 گھنٹے 8 گھنٹے میں بعد پہنچے، پیدل والے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ اگر کوئی شخص حج میں آیا ہے، بیماری کی وجہ سے طواف نہیں کر سکا، اس کی طرف سے کوئی اور طواف نہیں کر سکتا۔ طواف زیارت فرض ہے، نہیں کرے گا حج بھی نہیں ہوگا، بیوی بھی حرام ہوگی، لہذا اس کو چاہے چارپائی پہ چاہے ویل چیئر پہ کرا دیں۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ اگر دوسرے دن کنکریاں مارنے کے بعد ہم مینا نہیں گئے کوئی حرج نہیں، سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے، دم نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے تاکید کی تھی کہ مکے میں مرغی نہ کھائیں، یہ تو بات نہیں ٹھیک کہا تھا انہوں نے، لیکن تمہارا مرغی کے بغیر گزارا نہیں۔ نہیں، باہر کی مرغی کا اعتبار نہیں ہے، مکے کی جو ہے نا فقیہ کی ہے یا الوطنی کی ہے یا خلیج کی ہے وہ حلال ہے۔ KFC مجھے نہیں پتا البیک کہ کہاں مرغی کہاں سے آتی ہے، مجھے کیا پتا ہے۔ دعا گردوں کی تکلیف میں مبتلا اللہ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے 2 سال بیان نہیں سن رہے ہیں، فائدہ بھی ہوا ہے۔ میری والدہ کے لیے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اگر 7 چکروں میں کسی چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا کچھ نہیں ہوتا، طواف ٹھیک ہے۔ 11 دن حج کی رات کو مینا پہنچ نہ سکے کوئی دم نہیں، برس کا کوئی علاج بظاہر نہیں ہے، لیکن زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ نماز جنازہ مسلک حنفی میں حدیث بھی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے اور پھر دعا ہے۔ موطا امام محمد میں حدیث بھی موجود ہے۔ پریشانیاں اگر زیادہ ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھو، اللہ کا وعدہ ہے کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ ہم شادی کرتا ہے اس میں رکاوٹ پڑتی ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ ہوگا تو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، کوئی وظیفے کا فائدہ نہیں، پیسے اکٹھے کرو۔ مال ہو تو ہر کوئی شادی کرتا ہے۔ کیا حضرت حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا؟ میں ساتھ تھا، جو ذاکر ساتھ ہو وہ بتائے۔ سب جھوٹے قصے ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے۔ حج کے دنوں میں حیض سے مزدلفہ میں نہانے کی نیت سے واش روم گئی، اسکارف اتارا، میں نہ نہائی، واپس اسکارف پہن لیا، باہر آ گئی، اسکارف اتارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ استقبال سے مراد یہ حجر اسود کے سامنے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، 1 قدم آگے بڑھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پہلا استقبال ہوگا، دوسرا استلام ہوگا۔
محرم کے ساتھ آپ اپنے ملک سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے سفر نہیں کر سکتی، لیکن اگر مکے میں ہیں ضروری نہیں ہے کہ محرم نماز میں بھی ساتھ ہو اور طواف میں بھی ساتھ ہو۔ آپ طواف اکیلے بھی کر سکتی ہیں، نماز اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے گھر سے نماز کے لیے اکیلے بھی آ سکتی ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے آ کے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں نماز پڑھتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ اس زمانے میں اتنی احتیاط تھی کہ حضور پاک حکم دیتے تھے کہ مرد بیٹھے رہیں تاکہ عورتیں نماز پڑھ کے چلی جائیں، تاکہ گلیوں کے اندر اختلاط نہ ہو، یعنی ایک اکٹھے ملے نہیں۔ لیکن بہرحال یعنی آپ حج پر تو نہیں آ سکتی بغیر محرم کے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے بغیر محرم کے آ سکتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔